السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج بلوچستان میں مصروف دن گزارا ہے۔ بہت سے اجلاس ہیں جن کی انہوں نے صدارت بھی کی ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں انہوں نے خطاب کیا۔ اس موقع پہ کہا کہ حکومت مشکل وقت سے نکل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنی حکومت کی معاشی کارکردگی ہے اس کو بھی سراہا اور جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس سے متعلق بھی گفتگو کی۔ دوسری جانب فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہے تو قوت خرید بھی بڑی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوت خرید کیسے بڑی ہے؟ بہت قلیل سا اضافہ پچھلے جو 2-3 سال رہے ہیں پی ٹی آئی کے اس میں تنخواہوں میں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ ہے اس نے بھی کوئی کسر معیشت کو متاثر کرنے میں نہیں چھوڑی تھی۔ بہرحال جو اعداد و شمار ہیں وہ حوصلہ افزا دکھائی دیتے ہیں، اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نون سے شین نکل رہی ہے، نکل چکی ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ پھر اسی طرح پی ٹی آئی سے جیم نکل رہی ہے، نکل چکی ہے، یہ بھی پاکستان کا جو سیاسی افق ہے اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ کچھ قانون سازی اور جو پارلیمانی امور ہیں اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ نظامی صاحب، موسٹ امپورٹنٹ اکانومی کے جو نمبرز ہیں ان کو لے کے ایک پوری اسٹریٹجی ہے حکومت کی نظر آ رہی ہے، آئے دن اس کا پرچار ہوتا ہے اور حکومت اس کو اپنی کامیابی گنوا رہی ہے۔ جبکہ بلاول صاحب نے کہا کہ 21% مہنگائی ہے اور آپ جو ہیں آپ کی فوٹو شاپ معیشت جو ہے وہ صرف عوام کو جھانسا دینے کے لیے ہے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بجٹ کو لے کے پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ عوام دشمن بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ سارے بیانات خواہ حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کو، آپ کی نظر میں زمینی حقائق کیا ہیں نظامی صاحب؟ جی، زمینی حقائق تو ذرا مختلف ہیں۔ مطلب ہے کہ اتنے بھی حالات روزی نہیں جتنے کہ حکومت پیش کر رہی ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور اتنے خراب بھی نہیں جو اپوزیشن کہہ رہی ہے۔ کچھ نہ کچھ امپرومنٹ تو ہوئی ہے فگرز میں، جس کو ماننا پڑے گا۔ یہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ کرٹکس جو ہیں وہ سب تو کہتے تھے کہ یہ ناکام ہو گئی ہے حکومت، اور یہ صحیح ہے جو عمران خان صاحب نے آج بیان، لیکن یہ خالی میرے خیال سے اسپیسیفک نہیں ہے عمران خان صاحب تک۔ یہ ہر حکومت آتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو فیل ہو گئی ہے۔ پنجاب کے چیف منسٹر کے بارے میں جو بھی آتا ہے تو ساتھ نام آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ فارغ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری سیاست ہے۔ یہ بابر اعوان صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بابر صاحب، کیا حال ہے؟ کیا آپ کے نزدیک یہ جی وعلیکم السلام نظامی صاحب، عمران خان صاحب اگلی ٹرم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اور بہت کچھ کریں گے، تو آپ کو نظر آ رہی ہے اگلی ٹرم ان حالات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی 1-2 اچھی خبروں سے میں بات کا آغاز کروں، اس لیے کہ اندھیرے فروشوں کا راج رہتا ہے اکثر، اور جن کی اپنی زندگی روشنی اور جن کی اپنی زندگی سہولت، جن کی ایس یو وی گاڑیاں، دروازے کھولنے والے شوفر اور بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے، وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں عوام کے لیے کہ پتہ لگتا ہے کہ تکلیف سے بیچارہ رات بھر سویا نہیں ہے، یہ تو اتنا زیادہ بے چین ہے۔ وہ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا نا کہ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ، قوم کے غم میں ڈنر کھاتا ہے حکام کے ساتھ۔ یہ بولنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے کبھی سوکھی روٹی کھائی ہو، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ سلیپر پہننے والے لوگوں میں کبھی گیا ہو، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے کسی گاؤں میں ایک رات گزاری، ایک رات کسی کھاٹ پہ یا چارپائی پہ 2 منٹ گزارے ہوں۔ ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے گھڑے کا پانی پیا ہو، ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو گندی گلی میں سے اور گندی نالی میں سے گزرا ہو کبھی، ان میں سے کوئی کبھی بارش میں نہیں بھیگا۔ ان کو سہولتیں وہ ہیں جو پاکستان کے اندر کیا ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس، وہ پیبلو ایسکوبار کے علاوہ باقی سب بادشاہوں کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھیں جو سہولتیں ان کے پاس ہیں۔ اچھا، ایک اس کا پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں 2 طرح کے لوگ بات کر رہے ہیں۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو ملک سے مفرور ہیں، ان میں کچھ نظامی صاحب ایک کی میں بات کر لیتا ہوں پھر آگے بات بڑھاتا ہوں میں۔ ایک صاحب ہیں جو امن کی بادشاہ والی جو ٹیم تھی، ہم تو مخالف تھے ہمیشہ سے، اس لیے کہ انڈیا کے نیچے لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو جو برابری کی سطح کے اوپر تجارتی تعلقات یا دوسرے جو ہمارے بائے لیٹرلز ہیں، اور ان میں کور ایشو جو بھارتی غیر قانونی مقبوضہ علاقہ ہے
ریاست جموں و کشمیر کا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ پاکستان شروع سے موقف یہی رہا اور وہی موقف ہمارا بھی ہے. لیکن وہ صاحب انہوں نے کچھ دن پہلے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ مائنس تقریباً جائے گا 2 سے 3 تک اس کی اکانومی، اور انڈیا کا انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ وہ 11+ میں جائے گی. میرے سامنے اس وقت جو خبر ہے وہ کوئی حکومت کی خواہش نہیں ہے، بلکہ میرے سامنے اس وقت AFP جو ایک بڑا ادارہ ہے نیوز کا، اور ان کی یہ 1 جون آج کی 2021 4 گھنٹے پہلے کی خبر ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انڈیا ریکارڈ GDP پلنج، یعنی انڈیا میں -7.3 GDP نیچے آیا ہے. یہ وہ ہے جو تقریباً 50 سے 80 بلین کی اکانومی اپنے آپ کو کہتا تھا، اور ہم جو ہیں وہ کوئی جتنا مرضی بھی لگائیں ہم 20 کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں. اگر ایگزیجریشن بھی کریں تو ان کو نہیں پہنچ سکتے تھے. ان کے جو وہ کہتے ہیں، ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ 1947 کے بعد سب سے بڑا ریسیشن آیا انڈیا میں، 1961 میں، 1980 میں، اور باقی کوئی ریسیشن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ہی جو کووڈ، یہ پہلا جی. اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو پروجیکشنز ہیں، یہ پروجیکشنز اقوام متحدہ کے اداروں کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کی روشنی میں ہوتی ہیں اور ان کے مطابق ہیں. دوسرا یہ ہے کہ موڈی ہے، اگر کوئی بات ہوتی تو وہ اعتراض کرتا. IMF نے ہمیں قرض دیا ہوا ہے، ہمیں اشرے ہو گئے قرض لیتے ہوئے، ساری حکومتیں لیتی آئی ہیں، وہ اعتراض کرتے. اس دور میں ہم نے سب سے کم قرض لیے ہیں. انالیسس کرنے کے لیے کسی وقت آپ حماد اظہر کو بلا لیں یا وزیر خزانہ کو بلائیں تو آپ ان سے بات کریں، آپ کو وہ سارے فگرز دے دیں گے. پھر یہ ہوا کہ اب جو نتیجہ نکلا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ مثلا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہ بھی ڈونر ہے. وہ سارے ادارے کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، کہنے والے کون ہیں. میں نے ایک طبقہ آپ کو بتایا، دوسرا طبقہ وہ ہے جو پاکستان کے بارے میں کبھی اچھی خبر نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کبھی دے سکتا ہے اچھی خبر. ایک دوسرا یہ کہ جو مارکیٹ اکانومی کے اندر مارکیٹ جو اس کا انڈیکس ہے، اس نے 73 سال کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. یہ آپ کے سامنے ہوا ہے اور اسی مہینے ہوا ہے جو گزرا مہینہ کل. اور آج بھی وہ جو اس کی ہائپ ہے اور جو اس کا بلش رویہ ہے مارکیٹ کا، وہ آج بھی جاری ہے. تیسرا یہ کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو 2 کام ہوئے ہیں، میں صرف یہ تیسرا کام گننے لگا ہوں تو 2 اور گنوں گا، وہ دنیا کے بہت کم ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی کر سکیں. ایک یہ کہ امریکہ میں بھی فوڈ چین ٹوٹی، برطانیہ میں بھی ڈبل روٹی کے لیے لوگ سڑکوں پہ آئے، لیکن پاکستان میں کسی جگہ بھی شوگر مافیا نے بھی کوشش کی، گندم مافیا نے بھی کوشش کی. آپ نے دیکھا کھانے پینے کی چیزوں کی لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی، 2,500 ہزار اور 3,000 ہزار بوریاں چینی اور گندم کی نکال کے اتنا زبردست کریک ڈاؤن عمران خان کی حکومت نے کیا، پنجاب میں اور باقی جگہ بھی. تو اللہ کی مہربانی سے کسی جگہ فوڈ چین نہیں ٹوٹی. اور پھر یہ ہے کہ جو بھارت میں اور باقی جگہ پہ لوگوں نے دیکھا، یورپ کے ملکوں میں بھی ہوا اور لیٹن امریکہ اور دوسرے علاقوں میں بھی ہوا کہ لوگ سڑکوں پہ رول گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اور ہمیں اس پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے جو سرزمین ہمیں دی ہے، اس کی برکت سے کسی جگہ پہ بھی ہمارا کوئی مریض ایک بھی رولا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے قابو کیا. اچھا، اس وقت کہتے تھے عمران خان کو یہ کیا کر رہا ہے، اور دیکھیں جی یہ تو انڈیا کی طرح سے لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. اگر انڈیا کی طرح سے لاک ڈاؤن ہوتا تو انڈیا کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ مودی کو تو شاید کچھ نہ ہوا، اور رافیل میں اس نے بڑے اپنے اسی حالات اس نے معاشی ٹھیک کر لیے، لیکن لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. 2 صرف اور باتیں. ایک بات یہ ہے کہ جو بجٹ ابھی عارف صاحب آیا ہی نہیں ہے، جس بجٹ کا ابھی اناؤنسمنٹ ہونا ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ 11 تاریخ کو ہم بجٹ اجلاس بلا رہے ہیں اور دونوں ہاؤسز کے اجلاس علیحدہ منعقد ہوں گے، اس لیے کہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد آئین کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو جو فائنانس منسٹر ہیں جا کے وہ سینیٹ آف پاکستان کے سامنے بھی لے کرتے ہیں. تو 11 تاریخ کو جو سوموار آ رہا ہے اس کو ہم 4-5 بجے کے درمیان ہم بجٹ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اور جو آیا نہیں ہے اس بجٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہو گیا، ہم مسترد کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ عوام کا اگر عمران خان کو درد ہوتا تو وہ ملک میں باہر نکلتے. یہ شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ دیا. کبھی بھائی کو بھی پوچھا ہے یار، کبھی بیٹے کو بھی پوچھا ہے یار، کبھی داماد کو بھی پوچھا ہے، کبھی بھائی کے سمدھی کو پوچھا ہے،
کبھی اپنے رشتہ داروں کی وہ ساری ٹولی وہ جو پاکستان کو چراگاہ سمجھتے ہیں یہاں آ کے کماتے ہیں اور باہر رہتے ہیں. ہم تو عمران خان تو اپنے گھر میں اپنے خرچے پہ اور اپنے بجٹ پہ زندگی گزارنے والا ہے. تو آپ کے پاس تو جتنے آپ کے گھر ہیں, جتنی جائیدادیں, کسی چیز کا ثبوت نہیں. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر, یہ کوئی کہتا ہے ابا جی نے دیا تھا, کوئی کہتا ہے دادا جی نے دیا تھا, کوئی کہتا ہے بھائی. ڈاکٹر صاحب اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں بابر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے جو وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ بجٹ منظور نہ ہونے دیں, اور اپوزیشن پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا, اور پیپلز پارٹی بھی انکلائنڈ ہے ان کے ساتھ جانے پہ. اور ایک تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ترین فیکٹر ہے کہ ترین کا جو گروپ ہے عام خیال سو کالڈ, وہ یہ 31 تو خیر ایم پی ایز ہیں لیکن مرکز میں بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بجٹ کی منظوری کے معاملے میں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ فل کر دیتی ہے, یا یہ محض خوش فہمی ہے اپوزیشن کی؟ دیکھیں, کوئی اپوزیشن کے پاس نمبرز نہیں ہے کہ وہ بجٹ کو روک سکے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ جو 3 ہفتے کا ہم نے سیشن چلایا نیشنل اسمبلی کا, اور دوسرا ہفتہ اب سینٹ آف پاکستان میں, ہم نے دونوں جگہ جو لیجسلیشن کرانا چاہیے نیشنل اسمبلی کے اندر, ریزولوشن کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا ایک, جس کے ذریعے سے ہم نے ایک لا ایکسٹینڈ کرنا تھا, اس کے اوپر انہوں نے کورم بھی کال کیا, اور جب وہ پاس ہوا تو میجورٹی ہمارے پاس تھی. تو یہ بجٹ کے بارے میں دوسری بات جو لوگوں کو آپ کے ذریعے میں کلیئرٹی کے لیے بتانا چاہتا ہوں 92 کے دیکھنے والوں کو اور پورے پاکستان کو, وہ یہ ہے کہ بجٹ آئین کی طرح سے کوئی 2/3 میجورٹی اس کے لیے نہیں چاہیے. ایک ووٹ سے بجٹ پاس ہوتا ہے, سنگل 342 میں سے سنگل ووٹ کی میجورٹی سے بجٹ پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس میجورٹی 16, 17, 18 یہ ثابت شدہ ہے جو پرائم منسٹر نے جب دوبارہ ووٹ لیا تھا, ووٹ آف کانفیڈنس. اس لیے اس کے دوران وہ کون سی جگہ ہے جس پہ گورنمنٹ کو کسی جگہ کے اوپر بھی کبھی وہ اس کے نمبر کم ہوئے ہوں. اچھا, ایک پہلو اس کا یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو جہانگیر خان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سارے کہتے ہیں ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں نیشنل اسمبلی میں ہم بجٹ روک کے دکھائیں گے اور یا کوئی ووٹ نہیں دے گا. تیسرا یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل جو 63A ہے اس کے اندر 2 سیدھی باتیں لکھی ہیں, 18ویں آئینی ترمیم میں یہ آئی ہیں. ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کسی پارلیمنٹری پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے نیشنل اسمبلی میں وہ بیٹھا ہے, اوتھ لی ہے اور اس کا ممبر ہے, تو وہ آئین کی ترمیم اس کے لیے ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف دے گا تو سیٹ خالی ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اگر کوئی جو فائننس ایکٹ ہے جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں اس میں بھی ووٹ دے گا تو تب بھی. یہ 2 ہی صورتیں ہیں, باقی جو مرضی اختلاف رائے کا اظہار کرے کسی کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں نے آپ نے اس لیے بتایا کہ لوگوں کو بجٹ کا پورا سسٹم جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اور پھر بجٹ کیا ہے؟ بجٹ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آمدنی آئی کن کن ذرائع سے آئی. میں آسان ترین لفظوں میں بتاتا ہوں. اگلے سال ہماری ترجیحات پاکستان کی کیا ہوں گی, کہاں کتنے پیسے ہم دفاع پہ لگائیں گے, کتنے پیسے ہم صحت پہ لگائیں گے, کتنے پیسے ہم احساس پروگرام پہ. احساس پروگرام ایشیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے جس کے ذریعے سے پہلی دفعہ 3 کام ہوئے. نمبر 1, کسی جگہ پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لگا کے تقسیم نہیں کیے گئے. ڈائریکٹلی لوگوں کے سیلولر کنیکشنز اور ان کے ٹیلی فون نمبرز اور ان کے گھروں میں یہ پیسے پہنچے, اور ہر پاکستان کے ضلع کی ہر تحصیل میں پہنچے, اور گاؤں میں پہنچے, اور UC میں پہنچے. دوسرا کام یہ ہوا کہ کسی جگہ 1 روپے کا بھی درمیان میں کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا. تیسرا یہ کہ عمران خان کی فوٹو نہیں لگی. یہاں آپ نے دیکھا شہباز صاحب کا آپ نام لے رہے تھے, شہباز شریف صاحب نے لیٹرین کے افتتاح کے اوپر میٹرنٹی ہوم ملتان میں افتتاح کیا, اس کے اندر وارڈ کے اپنی تصویر اور اپنا نام لگایا. سارے خاندان کے نام کے اوپر مختلف جو سرکار کی جائیدادیں ہیں ان کے نام لکھے گئے. اور جو جب مچھر مارنے کے لیے سپرے کے لیے ایک وین نکلی تو اس پہ بھی ایک طرف مچھر کی تصویر تھی, دوسری طرف خاتمے اعلیٰ کی. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کے بعد ذرا آئیں گے. جو آپ قانون کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اگر قانون سازی میں, آئینی ترمیم میں اور بجٹ بل میں
کوئی ممبر اپنی پارٹی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ڈنٹ جو ہے اگر پی ٹی آئی کے لوگ مخالفت کرتے ہیں تو حکومت کو ہی پڑھنا ہے. بریک کے بعد ذرا اس پہلو پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے جس پہلو پہ آپ نے بات کی کہ مخالفت نہیں کر سکتے آپ، لیکن اگر مخالفت کوئی کرتا ہے تو اس کا ڈنٹ آپ کو پڑے گا اور بڑی تھن میجورٹی ہے آپ کی. ایک تو یہ بات. دوسرا، جو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اگر سول مقدمات بنتے ہیں دیٹ از فائن، فوجداری مقدمات میں جو انہیں گھسیٹا جا رہا ہے وہ ان کے ساکھ کو متاثر کیا جا رہا ہے. آپ کی جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ڈنٹ کس کو پڑے گا، یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. یہ جو سیاسی ولایت کے دعوے دار بیٹھے ہوئے سارا دن بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جمہوریت، مستقبل، اکانومی، اس کے بارے میں یہ سوالات پیدا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ جو اچھی خبریں ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو کہیں امید نہ ہو جائے پیدا اپنے وطن کے بارے میں اور اپنے وطن کے اداروں کے بارے میں. اور جب بھی آپ دیکھیں گے پاکستان کے اوپر کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اب تو گیا، جی اب چھٹی ہو گئی، جی سارا کچھ گیا. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے یہ کہنا. پاکستان میں دو چیزیں ہیں، پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ انکلوسیو سسٹم ہے، اس میں خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کچھ نقص بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی رائے. آپ ذرا دوسرے ممالک دیکھ لیں نا، جتنے بھی پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں پہ جمہوریت ہے یا جہاں پہ الیکٹڈ سسٹمز ہیں، کہ پاکستان جتنی کہاں آزادی ہیں. جو کچھ یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ کہنے کی جرت کر سکتا ہے، جس طرح کی تقریریں یہاں ہوتی ہیں کر سکتا ہے کوئی، جس طرح کے اداروں کے اوپر سب کچھ یہاں پہ چڑھائی کی جاتی ہے، وہ دنیا کے کسی اور مسلم ملک سے کسی جگہ آپ مثال ڈھونڈ کے مجھے بتا دیں کہ وہاں بھی ایسا ہوا تھا. کبھی نہیں ہوا ہو سکتا. ایک یہ انکلوسیو سسٹم ہے، اس کا روشن پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں اس وقت ایک ایسا حکمران ہے جس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ، کوئی ذاتی بزنس، کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ریاست کے بزنس کے ساتھ اور اس کی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کسی جگہ ذرا سی خرابی کی خبر آتی ہے تو وہاں پرائم منسٹر عمران خان از ان ایکشن، وہاں پہ انکوائری ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے اوپر اگر کوئی نام آتا ہے یا حرف آتا ہے تو ان کو، اگر سرکاری عہدہ ان کے پاس ہے یا پبلک آفس ان کے پاس ہے، گورنمنٹ کا وزیر ہیں، کوئی مشیر ہیں، کوئی دوسرے ہیں، تو ان کو پھر استعفیٰ دینا چاہیے اور وہ دیتے ہیں. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. پنجاب میں ایک لا منسٹر صاحب ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کا نام لے رہے ہیں اور پیسے وصول کر رہے ہیں، اور ان کو وزارت سے نکالا گیا اور پھر وہ دوبارہ دوسرے دروازے سے دوسری وزارت میں آ کے وہ بیٹھ گئے. جو اصل ایشو ہے وہ دو ہیں اس وقت. ایک یہ ہے کہ کسی جگہ سے بھی جو لوگ نقب لگانا چاہتے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے مولانا جب اسلام آباد میں آئے تھے تو وہ کہتے تھے میں 3 دن دیتا ہوں، نیچے اترو، ہمارے حوالے کرو. آج کل ڈپریشن میں، آج کل دیکھا کیا ہے، وہ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. وہ جو ایک بھرم بنا ہوا تھا نا کہ بڑی طاقت ہیں ان کی، جو خاکی اپنی بٹالین ہے، بڑی طاقت ہیں جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں باقی ان کے شاگرد وغیرہ، تو وہ ساری طاقت لوگوں نے دیکھ لی، یہاں پہ آزما لی انہوں نے. اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب جس رفتار سے اڑتے ہوئے شہباز صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی بس صاحب تو گیا جی، اور بس رخصتی ہو گئی. تو وہ اب رخصتی خود چاہتے ہیں، این آر او خود مانگ رہے ہیں، بھاگنے کی کوشش کر چکے ہیں، نہیں نکلنے دے رہا ان کو قانون، اور ان کو جو سامنا کرنا ہے کیس کا، اس کا سامنا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اس پہ تو میں بات کر چکا ہوں کہ بجٹ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور نمبرز ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ بجٹ پاس ہوگا یہاں بھی، اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بجٹ پاس ہوگا. یا 11 کو یہاں ہوگا. 3-4 دن بعد زیادہ سے زیادہ میری چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، تو وہ 4-5 دن بعد اس کے جو ہے وہ پنجاب میں بھی بجٹ آ جائے گا انشاءاللہ، اور دونوں جگہ پاس ہو جائے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا کسی جگہ سے بھی کوئی ایسا خطرہ پاکستان کے نظام کے لیے؟ آنسر از نو. یہی تو پریشانی ہے. وہ کہتے ہیں سارے حالات ٹھیک کیوں ہیں. ایسی ججمنٹس جتنی آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، کنٹینشیس ہو سکتی تھی، پچھلے ادوار میں کنٹیسٹ ہوتی رہی. پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے فیصلہ کیا ہمارے ادارے ان کو اور مضبوط کرتے ہیں، اور ہم نے ساری ججمنٹس مانی. کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے جس میں سٹیل میٹ آیا ہو. دوسرا، جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر
اپنے آئینی حدود کے اندر جو نیشنل کازز جتنے بھی ہیں انٹرنل ایکسٹرنل جتنے چیلنجز ہیں ان کے اوپر ہم اکٹھے ہیں. اور پھر جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے اکانومی کو. کسی جگہ سے آپ 92 فیصل آباد آپ کا شہر ہے, وہاں کسی جگہ کسی انڈسٹری میں آپ گھس جائیں, رینڈم چلے جائیں کسی جگہ پہ بھی, سوائے ان لوگوں کے جو ملک سے یا تو مفرور ہیں یا ان کے مفادات باہر ہیں, وہ باہر دیکھتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک طوفان چائے کی پیالی میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے جی اڈے مل گئے. سیدھی بات کر دی پاکستان نے, عمران خان نے. عمران خان کی اپوزیشن کی سیاست ساری کی ساری دیکھ لیں, جب سارا پاکستان کھڑا ہو کے دوسری طرف کہتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو رہا ہے یہ جو آئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نئے نئے بام اور ٹیکنالوجیز آ کے استعمال کرنا شروع کیا ہمارے ویسٹرن بارڈر کے پار, تو اس وقت بھی وہ نہیں مانے. تو اس وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جب دی مین ان اتھارٹی, انہوں نے خود فیصلہ کرنا, وہ فیصلہ سنا دیا. ٹھیک نظامی صاحب, پریشانی کی خبر نہیں رہی ہے. پریشانی یہ ہے کہ پریشانی کیوں نہیں ہے. نظامی صاحب پریشانی یہ ہے کہ پریشانی کی خبر کیوں نہیں ہے. یہ تو بہت اچھی باتیں کہی ہیں آپ نے, لیکن یہ بتائیے بطور آپ کا جو پورٹ فولیو ہے کہ قانونی سوال آپ سے ایک دو کرنا چاہتا ہوں. یہ علی ظفر کی جو ون مین کمیشن ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اور اس کی رپورٹ جو ہے واقعی کوئی ایسی ہے جو فیوریبل تھی ٹورڈز ترین گروپ, اس لیے وہ دبا دی گئی ہے, اور ترین صاحب کہہ رہے ہیں اس کو پبلک کیا جائے اور حکومت خاموشی اختیار کی ہوئی اس معاملے میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ چینی, آپ کو یاد ہے ایوب خان کے زمانے میں مہنگی ہوئی تھی جب, تو اس وقت جلوس نکلے تھے اور 10 روپے من ہے آٹا اور پھر بھی ملک میں ہے سناٹا, نظمیں لکھی گئی تھیں. تو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. پہلے تو عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے اور اس حکومت کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے ہاتھ ڈالا. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت جو اصل ایشو ہے اس سے نظر لوگوں کی ہٹانے کے لیے, جس طرح مثال کے طور پہ شو کیسنگ کی جاتی ہے مختلف ایشوز کی, جب بھی پاکستان کے لیے, آپ کو یاد ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہوئے جب شروع, تو سارا پاکستان متحد ہو کے بھارت کے خلاف ایک بیانیے کی پیج پہ آ گیا. تو اسی وقت مولانا نے کہا میں تو اسلام آباد آ رہا ہوں, تو وہ بیانیہ پیچھے چلا گیا. وہ پھر ایک بیانیے کے بجائے ایک شو کیسنگ جو تھی اس ایشو سے لوگوں کی نظر ہٹانے والی, وہ شروع ہو گئی. ایک اس کا دوسرا پہلو جو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں, جو کچھ دیا گیا تھا اس حکومت کو, جو کچھ ورثے میں ملا تھا اس حکومت کو, ایک پارٹی نے 29 سال حکومت کی, 13 سال سے وہی پارٹی صوبے کے اندر حکومت کر رہی ہے, دوسری پارٹی نے کم و بیش 34 سے 36 سال تک حکومت چلائی. تو وہ کیا تھا جو انہوں نے کمال کر دیا تھا جو اس گورنمنٹ نے اپنے 3.25 سال میں, 3.25 سال فار دا فرسٹ ٹائم اس گورنمنٹ نے وہ کمال نہیں کیا. یہ کمپیریزن بنتا ہے جو کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ وہ کیا چھوڑ کے گئے تھے اور کیا ہم نے وہ واپسی کی راہ کس طرح سے ہم نے اپنائی ہے اور وہ کھوٹی نہیں ہو سکی. ایک اور پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نظامی صاحب, وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی ساری ٹوٹل سیاست, یعنی ساری مخالفت آپ اکٹھے کر لیں, جتنے اندازے وہ لگاتے ہیں, وہ جتنے دعوے وہ کرتے ہیں, جتنی وہ تقریریں کرتے ہیں, اور جتنا وہ ان کو ملتا ہے یہاں پہ ٹی وی ٹائم جو ان کو ملتا ہے, اسپاٹ جو ان کے حصے میں آتی ہے, وہ سارا کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا مجھے بتا دیں, سوائے ایک بات کے کہ کوئی طریقہ ہو ہمیں اقتدار میں شریک کرو. مولانا صاحب نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے بغیر مکمل نہیں ہے. نواز شریف صاحب کون سا کام تھا ایسا چھوڑ کے گئے تھے جس کو سوائے منی لانڈرنگ کے, سوائے کک بیک کے, سوائے کمیشن کے, کہ وہ واپس آئیں گے تو دوبارہ شروع کرنا چاہیں گے؟ وہ کیا کام ہے ذرا بتا دیں, یا اپنے اثاثوں میں اضافے کے. تو اس لیے یہ یکسوئی سے ایک ہماری جو آپ نے کانا جی کے علی صاحب کی, میں 2 چیزیں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ایک تو کور کمیٹی کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکشن دی, اور اس ڈائریکشن کی روشنی میں نے بھی کل جو جتنے بھی جواب آتے ہیں, میں نے ساری منسٹریز کو یہ کہا ہے کہ آج جو جواب آئے آپ اپنی منسٹری نے 3.25 سال میں جو کچھ کیا ہے وہ بتائیں. تو پتہ یہ لگا کہ 10, 8 اور پھر 5
ضلع ایسے ہیں جہاں پہ تقریباً 100 کروڑ سے زیادہ اس بات پہ لگا ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جو 34 اضلاع ان میں سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دور دراز علاقوں میں وہاں پہ ان کو موبائل کی فیسلٹی اور ان کو ٹیلی فون کی فیسلٹی، یعنی ٹیلی فون زیادہ کنیکشنز ہمارے پاس ہیں، اور اس میں سے جو لینے والے لینے کے بعد بھی، یعنی جتنی مثال کے طور پہ ہم اس وقت 3 بندے اس گفتگو میں شریک ہیں، ہم تینوں لے چکے ہیں اور کوئی بندہ باقی نہیں ہے، لیکن میز کے اوپر ٹیلی فون پڑا ہوا ہے. تو ایک یہ تھا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. دوسرا جو علی کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی جو رپورٹ ہے، یہ تو ایک انٹرنل انویسٹیگیشن جی یا انٹرنل کوئی پروب نہیں تھی، یہ تو فیکٹ فائنڈنگ اپنی پارٹی کے لیے اندرونی طور پہ تھی. پھر ایک دوسرا یہ ہے کہ جو اس طرح کی انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی رپورٹیں تھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انہوں نے جب پچھلا سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمارے ووٹ چوری ہو گئے، اس سے پچھلا اس دفعہ بھی کہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ چوروں کو ہم جانتے ہیں، اور دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے کہا تھا چوروں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے ووٹ بیچا ہے ہمارے اپنے جو انٹرنل، ہم نے انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی ہے. تو کیا انہوں نے کوئی شیئر کیا پبلک کے ساتھ بیٹھ کے کہ کس کس نے ووٹ کتنے میں بیچا تھا اور کس کو بیچا تھا؟ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ نواز شریف نے چوری کیے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ووٹ پیپلز پارٹی نے چوری کی ہیں. تو کتنی رپورٹس ہیں جو انہوں نے پبلک کی ہیں. اس لیے یہ ایک انٹرنل رپورٹ ہے، اور وہ جو رپورٹ سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی ہے. جو بھی فیکٹس فائنڈنگ ہو، اگر مجھے بھی کوئی ڈیوٹی دی جائے، کسی اور کو کوئی ڈیوٹی دی جائے، تو پرائم منسٹر ہی ان سے پوچھتے ہیں نا. اس کے لیے کسی ان رائٹنگ رپورٹ کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ علی دے سکتے ہیں، بیکاز اٹس ون مین ڈیوٹی، انہوں نے کیا اس لیے وہ صحیح جواب دے سکتے ہیں اس کا. جی ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک یہیں سے گفتگو جوڑیں گے. جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ ان تک اس رپورٹ کا جو سبسٹینس پہنچا ہے اس کے مطابق اس میں وہ جہانگیر ترین صاحب پہ جو الزامات ہیں وہ سچ ثابت نہیں ہو رہے ہیں. ذرا بریک کے بعد جانیں گے مزید کہ یہ اصل میں معاملہ کتنا گھمبیر ہے اٹ سیلف پی ٹی آئی کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس اب حکومت لانا چاہ رہی ہے. اس سے پہلے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس کو بھی منظور کیا گیا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں صحافتی تنظیمیں ان کی جانب سے خاصے اس پہ ریزرویشنز آ رہی ہیں. آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں سی پی این ای کے. یہ جو ایک تو سوال یہ ہے کہ پہلے بل منظور ہوا، اب آرڈیننس لانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور ریزرویشنز کیا ہیں سی پی این ای کی یا دیگر جو صحافی ہیں ان کی؟ نظامی صاحب. یہ بابر صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آج کے دور میں جمہوری، ابھی آپ نے ذکر کیا آزادیوں کا یا اور میڈیا کی آزادی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، تو یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کو اب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آج تو سب تنظیموں کا اجلاس ہوا، وہ بھی جو ایک دوسرے کی رائیول ہیں ان کا بھی وہ بھی اکٹھے ہوئے. پی ایف یو جے نے بھی کہا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی کہا ہے، پاکستان کی جو بار کونسل ہے انہوں نے بھی کہا ہے، یہ وکلاء کی تنظیموں نے بھی. تو یہ سارا ایک اپنے خلاف ایک محاذ کیوں کھڑا کر لیا آپ نے؟ اور یہ فواد صاحب سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کرنے سے پہلے؟ فواد صاحب خود وکیل ہیں، بار کے ممبر بھی ہیں، اور اس لیے سوچتے تو یقیناً ہیں، اور وہ لا پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے، اپنے جو انفارمیشن کا پورٹ فولیو ہے. اس لیے مجھے یہ معلوم نہیں ہے اس کانٹروورسی اگر کوئی پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں، لیکن میں 2 باتیں اس پہ کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی ریزرویشنز ہیں ان کو بیٹھ کے گورنمنٹ سنے گی. دیکھیں جب کوئی قانون ہے یا کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے تو اس کے سٹیک ہولڈرز سے 2 سٹیج پہ بات کی جاتی ہے، یا پہلے بات کی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم کس کے ساتھ کس طرح سے انگیج کیا ریلیونٹ منسٹر صاحبان نے یا منسٹر صاحب نے، ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پروپوزل آتی ہے لیجسلیٹو پروپوزل یا کوئی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں نے نہیں کہا کہ
کس سے بات ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ہیئر از دی ٹائم اینڈ ہیئر از دی ونڈو آف اپرچونٹی کہ بات کرنی چاہیے. تو میں آپ کا یہ جو سوال آپ نے اٹھایا میں فواد صاحب سے میں خود بھی بات کروں گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو جو لیجسلیشن یا کوئی لیجسلیٹو پروسیس ہے ان کے اندر ان کی رائے اور ان کا جو ان پٹ ہے وہ نہ لیا جائے. جی ٹھیک ہے. اور صاحب کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمارے وکیل بن جائیں, اس پہ فیس ذرا تھوڑی لیجیے گا ہم سے, ہم آپ کو انگیج کر لیتے ہیں. آپ کی دونوں باتیں میں نے مان لی. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ وکالت آپ اس معاملے پہ کریں گے پھر؟ دیکھیں نا, ڈاکٹر صاحب کو بہت کوئی عدالت میں وکیل بحث کر رہا تھا, جی عدالت میں وکیل صاحب بحث کر رہے تھے, تو جج نے بحث کے آغاز میں کہا کہ میں نے اپیل منظور کر لی ہے. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس بڑے دلائل ہیں وہ سنے. تو انہوں نے کہا پھر میں منظوری والا فیصلہ واپس لوں. میں نے کہا وکالت کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ کے پاس وکالت کر دیں گے. جی نظامی صاحب. ہاں میں کہہ رہا ہوں بابر صاحب, میں تو بڑے عرصے سے آپ کو ساتھ یاد اللہ, بہت پرانی, ابھی آپ صحافی تھے ہماری طرح, تو اس زمانے سے یاد اللہ. تو یہ مجھے آپ کی خیالات کا بھی علم ہے, آپ تو ایک جمہوری سوچ رکھنے والے شخص ہیں. تو یہ کچھ سمجھائیں یہ فواد چودھری صاحب جیسے دوستوں کو کہ یہ کیوں بولے نہ چاہنا شاپ بنے ہوئے ہیں, اچھا والا کام چل رہا ہے. اس سے جو ہے فواد چودھری صاحب کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر رہے اب آزاد میڈیا جو ہے. ان کو شکایت کیا ہے ہم سے؟ دیکھیں ان سے زیادہ کس نے برداشت کیا ہے, ان سے زیادہ کس کی بیشنگ کی گئی ہے, ان سے زیادہ لوگوں نے پھر وہ بھاگ بھی جاتے ہیں, پھر وہ پیش نہیں ہوتے آ کے عدالتوں میں جب ڈیفیمیشن کے سوٹس فائل ہوتے ہیں. ان کے گھر کے بارے میں, ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں, ان کی آئلی زندگی کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا. اور یہ کہنا بالکل ہی غلط ہوگا کہ وہ کسی بات پہ, آپ نے دیکھا وہ سب سے رابطہ بھی کرتے ہیں, سب کو سنتے بھی ہیں, سب جگہ بولتے بھی ہیں. وہ تو ظاہر ہے ایک اور طرح کے مزاج کے آدمی ہیں. وہ جو پہلے اس طرح کا کوئی حکمران نہیں آیا جس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو اور وہ چٹوں کا سہارا نہ لیتا ہو اور وہ صرف لابنگ کے اوپر اور بیک ڈور لابنگ کے اوپر یقین رکھتا ہو. جو بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جی یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جو حکمران ہے اس کا فرض ہے کہ لوگوں کے سامنے سارا سچ رکھے. لیکن یہ جو آپ کا جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ میں ضرور جو ریلیونٹ منسٹر صاحب ہیں, انفارمیشن منسٹر صاحب, ان کے سامنے رکھوں گا. بٹ ان کا بہت زبردست پرویکٹیو اپنا بھی رول ہے. تو وہ مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن میں اس کو خود دیکھوں گا. یہ جو بھی لیجسلیشن ہے اس نے پارلیمنٹ میں آنا ہے. جو بھی لیجسلیشن ہے اس میں, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میڈیا جہاں پہ سٹیک ہولڈر ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ گورنمنٹ میڈیا سے اور انگیج کرنا چاہتی ہے. ان سے بھی جو ہم سے ناراض رہتے ہیں ان سے بھی انگیج کرتی رہتی ہے. جی بلا وجہ بھی جو ناراض ہو جائیں ان سے بھی انگیج کرتی رہتی ہے. میں دیکھنا اس میں تو یہ ہے بابر صاحب کے پریزیڈنٹ آرڈیننس کے ذریعے لایا جا رہا ہے, تو شاید پارلیمنٹ تو بعد میں آئے گی اس میں, پہلے تو یہ آرڈیننس کی صورت میں ہو. اچھا, یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت میں جو آپ نے بات کی یہ تاثر ہے کہ عمران خان کو میڈیا نے را ڈیل دی ہے اور وہ بہت زیادہ جا کے نیگیٹو ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر پی ٹی آئی کی رینک اینڈ فائل یہ کہتی ہے کہ جی یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیرول پہ ہیں, لفافہ ہو رہے ہیں سب نواز شریف کے. حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہمارے میں پوتر ہیں, لیکن 99% تو بیچارے لال کر کے کھاتے ہیں جلد سے روٹی. دیکھیں جو یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, میں تو اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ سے سب کے بارے میں بالکل ایگری نہیں کروں گا. نہ ہی عمران خان ایگری کرتے ہیں, نہ ہی گورنمنٹ یہ کہتی ہے یا اس کا پاکستان تحریک انصاف کا کبھی یہ موقف ہے کہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت محنت والا کام ہے, بڑا
جان طلب اور جان بلب ہونے والا کام ہے، اس لیے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہوگا. لیکن جو پاکستان میں نشانہ لگا کے 24 گھنٹے کا نشانہ لگا کے صرف اپنے جہاں سے وہ امپلائیز ہیں وہاں پہ نہیں، باقی جگہ بھی بیٹھ کے اور جو ٹائم بچتا ہے وہ سوشل میڈیا کا نشانہ لگا کے، میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں 1970 والے الیکشن کے بعد 1977 سے دھاندلی کا شور شروع ہو گیا. 70 والے الیکشن بھی اس طرح سے کہ ایک جگہ عوامی لیگ تھی، دوسری جگہ پیپلز پارٹی لیڈ پارٹی تھی، اور عوامی لیگ کی اوور آل میجورٹی تھی. اس کو گورنمنٹ جب نہیں مل سکی تو کیا حالات ہوئے ان میں لمبا ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس، نہیں جانا چاہتا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ انتخابات کا جو عمل ہے وہ کینسر زدہ ہو گیا. اس کو ایک دھاندلی کا موذی مرض یا ایک الزام لگ گیا. اس میں سے نکلنے کے لیے کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. جس طرح سے جب سے نیب کا ادارہ بنا ہے، کبھی کسی پچھلی دونوں گورنمنٹس نے جو آپ بڑا شور کرتی ہیں اور باقی پارٹیاں، انہوں نے کبھی کوئی لیجسلیشن نہیں کی. عمران خان نے آتے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو ری ڈیفائن کر کے ایک نئی اوپننگ پاکستان میں بزنس مین کے لیے بھی اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی کھولنے کی کوشش کی. وہ آرڈیننس سینٹ میں اس کمیٹی کے چیئرمین اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں میں سے ایک تھے، پیئرز ہیں، دوست ہیں وہاں، میں اس لیے نام نہیں لیتا، مر گیا آرڈیننس ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، اس کو پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد جب فیٹف کا موقع آیا تو سب نے کہا جی کہ نیب کو ختم کر دیتے ہیں. تو آپ کے پاس 5 سال، ایک کے پاس تھے 5 سال، نیب ختم کر دیتے ہیں. نہ کسی نے روکا ہوا تھا، بنایا ہی آپ نے تھا. بی بی کے لیے تو یہ بنا تھا، اور بنا تھا لغاری صاحب کے دور میں. پھر اس کو نواز شریف صاحب نے سینے سے لگایا. وہ سینے سے لگائے سلیپ واک کر گئے مشرف کے دور میں، اور پھر وہ خود پکڑے گئے. اور ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا جو اصل ایشو ہے اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ریاست کی پالیسیاں ہیں، ریاست کی پالیسیاں لانگ ٹرم بھی ہوتی ہیں، مڈ ٹرم بھی ہوتی ہیں اور شارٹ ٹرم. صرف انتخابی پالیسیاں نہیں بنائی جا سکتی کہ 6 مہینے میں مجھے ایک پیلا ڈبہ وہاں پہ ریڑھ کے دکھا دو، میں کہوں گا میں نے یہ چلا دی ہے ٹرین اور اس کے بعد میں الیکشن جیتنا یہ اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتی. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو بھی کام کرنا چاہے گا اس نے کہیں سے آغاز کرنا ہے. جب بھی آغاز کیا جائے گا، آغاز سے پہلے کہتے ہیں جی ہم اعتراض کرتے ہیں اور ہم جوائن نہیں کریں گے. ہم نے جو اس کینسر کا، دھاندلی کے کینسر کا، عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں. آج بھی 2 میٹنگز، یعنی ہر جو کیبنٹ ہے اب اس کا آغاز، جی ہر میٹنگ جو ہے وہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر کی. اس میں جی میں عرض کر دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں. 2 پرائرٹیز ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر کی. پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان میں دھاندلی کا علاج ٹیکنالوجی سے کر کے، جس طرح سے دیکھیں نا بھارت نے وہ ووٹ میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے تو کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. امریکہ میں سوال پیدا ہوا اور 7.5 پونے 8 کروڑ ووٹ جو ریکارڈ ووٹ تھے لینے کے بعد بھی ٹرمپ صاحب جہاں انہوں نے الزام لگایا، جب وہ سارا کچھ کھلا تو پتہ لگا کہ ان کا الزام درست نہیں ہے، اس لیے وہ سیٹل ہو گیا سارا بائیڈن کے خلاف الیکشن. اس سے پہلے بھی جو پام بیچ کاؤنٹی میں بھی یہ سوال اٹھا تھا، وہاں بھی عدالت میں جا کے سیٹل ہوا. یہ عدالت سے باہر اکثر چیزیں جو تھی وہ سیٹل ہو گئی، عدالتوں میں بھی سیٹل ہوئی ہیں. تو ہم مشین ابھی آئی نہیں ہے. مشین کے ماڈلز ہیں مختلف، کوئی 4-5 جن کو گورنمنٹ ویو کر رہی ہے، اور ہر کابینہ کا جو 0 آئٹم ہے، یعنی ایجنڈے سے بھی پہلے وہ یہی ہوتا ہے الیکٹرل ریفارمز اور لا ریفارمز. پچھلی دفعہ انہوں نے لا منسٹر ان کو ہدایت کی ہے کہ آپ، اور انہوں نے کہا کہ جی میں 2 ہفتے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. انہوں نے ہدایت کیا کہ لا ریفارمز کے ساتھ جوڈیشل ریفارمز ہیں جو پاکستان میں سارے بات کرتے ہیں جی عدالتی نظام میں اصلاح کی گنجائش ہے اور کرنی چاہیے، وہ بھی ہیں. لیکن جس ریفارم کی بھی آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ذرا ہم نیب کے دروازے میں تالا لگانا چاہتے ہیں، اس میں ہماری مدد کریں تو پھر باقی گفتگو ہم کرنے کے لیے تیار. دس از ویری انفارچونیٹ. اب جو الیکٹرل ریفارمز ہیں ان کے 3 حصے ہیں. ایک جو پری پول دھاندلی ہوتی ہے، اس دھاندلی کا شروع ہوا تھا آغاز 2013 میں، انتہا ہوئی اس کی، جس میں سب نے مل کے 22 پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لینے والی چھوٹی بڑی، انہوں نے کہا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا.
تو ریٹرننگ آفیسرز کے بارے میں بہت زبردست ریفارمز ہیں. اس پہ آپ مجھ سے کبھی بات کریں تھوڑا تفصیل سے, میں چاہوں گا, میں بتانا چاہتا ہوں میڈیا کو اور بھی باقی جگہ بھی. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اسی حلقے کا ایس ایچ او اپنے گاؤں میں لگا ہوا ہوتا ہے, اسی جگہ کا ہیڈ ماسٹر اپنے محلے میں لگا ہوا ہوتا ہے, اسی جگہ کا جو تحصیلدار ہے وہ بھی اسی تحصیل میں لگا ہوتا ہے. اب یہ ہوگا کہ ضلع سے باہر تعیناتی ہوگی, ضلع کے اندر تعیناتی نہیں ہو سکتی. تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص لگا دیا جاتا ہے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. ریفارم کے ذریعے سے, ہم الیکٹرل ریفارمز کے ذریعے سے یہ شک لے کے آ رہے ہیں کہ جناب اس کے خلاف ہم جا سکیں گے. سپریم کورٹ تک اپیل ہم پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ جس کی دھاندلی, مثال ڈسکا کا الیکشن ہوا, ایک پارٹی نے کہا جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, دوسری نے کہا میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. دونوں نے وقتاً فوقتاً جو ریٹرننگ آفیسر صاحب تھے ان کے بارے میں انگلیاں اٹھائیں, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. وہی ریٹرننگ آفیسر ہے. پہلے الیکشن میں بھی, دوسرا جب الیکشن ہوا تو پھر وہی بیٹھے ہوئے تھے. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ مشینیں کچھ شوکیس میں بھی آپ نے رکھی ہیں جو ماڈلز ہیں, لیکن اپوزیشن اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہ فلور پہ بھی آپ سے راضی نہیں ہو رہے, آف دا فلور بھی آپ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کوئی آپ نے وفد بھیجا ہو, ان کو جا کے کسی سے بات کی ہو, تو پھر بھی یہ نہ راضی ہوں, لیکن آخر کیا یہ مانیں گے نہیں تو یہ پاس تو نہیں ہو سکے گا. تو طریقہ کیا ہے ان کو منانے کا, یا اپوزیشن کو اپنے ساتھ لانے کا, ان کو بتانے کا؟ نہیں پاس ہو سکے گا یہ آپ کو فیصل, یہ پاس ہو جائے گا. الیکٹرل ریفارمز پاس ہوں گی. ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے بعد عمران خان کا ہم نے آرڈیننس جاری کر کے پورا اسی لیے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں. 2 شکیں تھی چھوٹی چھوٹی جو ہم نے امینڈمنٹ کی ہے, وہ ایک صفحے کا چوتھائی حصہ وہ دونوں امینڈمنٹ ملا کے بنتے ہیں. لیکن وہ کہتے کیا ہیں, وہ کہیں نا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ لا غلط ہے, لا میں غلطی ہے جو وہ بتا دیں. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ غلط فہمی میں دور کر دینا چاہتا ہوں جس کی بھی ہے کہ جی ہم لا نہیں پاس کر سکیں گے. سمپل میجورٹی ہمارے پاس قومی اسمبلی میں بھی ہے, سمپل میجورٹی ہمارے پاس سینٹ آف پاکستان میں بھی ہے, سوائے آئینی ترمیم کے جس کے ذریعے سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے ڈیول نیشنلٹی سمیت, اور وہ الیکشن جیتنے کے بعد جو جیت جائے گا, جو ہار جائے گا واپس چلا جائے, جو جیت جائے گا وہ اپنی نیشنلٹی چھوڑے گا. ایک یہ, اور دوسرا ان کا رائٹ آف ووٹ ہے. رائٹ آف ووٹ تو ہم نے دے دیا آرڈیننس کے ذریعے سے ان کو. اب یہ آرڈیننس ہم نے لے کرنا تھا پچھلے ہفتے, اور اپوزیشن اٹھ کے چلی گئی, اس لیے ہم نے لے نہیں کیا قومی اسمبلی میں. لیکن لا ہم لازماً پاس کریں گے, اس کو جو مرضی حربہ استعمال کریں, ہم گفتگو کریں گے, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہماری آف دا ریکارڈ اسمبلی کے اندر سارے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, وہ ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ یرغمالی کر لے پوری پارلیمنٹ کو, اور یرغمالی کر لے پورے نظام کو, یرغمالی کر لے ریفارم کا وہ ایجنڈا جو عمران خان کرنا چاہتے ہیں اور عوام جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ مشین خراب ہے. بھائی تم میں سے کسی نے, معزز خواتین و حضرات میں سے کسی نے آ کے مشین دیکھی ہے؟ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, بریفنگ جو مشین والے ہیں, ایک نہیں ہے 4-5 مشینیں ہیں, اور وہ بریفنگ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے لی ہے, وہ بریفنگ پارلیمنٹری افیئرز نے لی ہے, وہ بریفنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے لی ہے, وہ بریفنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیپریٹلی لی ہے, اور وہ بریفنگ ہم نے اوپن کر کے آپ چلے جائیں, آپ خود لیں نا بریفنگ. آپ ایک پروگرام کرنے کے لیے اسلام آباد آ جائیں تو آپ خود پارلیمنٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو اصل ایشو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک چیز پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے, وہ ہے NRO. ہماری طرف سے جواب ہے نو NRO, باقی گفتگو آدھر. جی بابر صاحب, یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پلیز, یہ تو ٹھیک ہے آپ کی اپنی جگہ, لیکن جو خان صاحب کا رویہ اپوزیشن کے ساتھ کہ چلے میں NRO نہیں دوں گا, میں یہ چور ہے, ان کو میں چھوڑوں گا نہیں, ان کا ایک ہی حشر ہے سب کا, وغیرہ وغیرہ, تو یہ اگر آپ گالی دیں گے اپوزیشن کو تو کس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی ٹیبل پہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بریف کمنٹ ڈاکٹر صاحب. بریف کامنٹ یہ ہے کہ اس کا آغاز انہوں نے NRO کے دباؤ کے لیے وزیر اعظم کے اوتھ والے دن خود کیا تھا. عمران خان نے نہ کبھی کسی کو گالی دی ہے اور نہ دھمکی دی ہے. جس پہ چوری کا مقدمہ ہو اس کو کیا کہا جائے؟ حاجی صاحب. جی ٹھیک,
بہت شکریہ مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنے